ابھی ریلوے کے ٹریفک انسپیکٹر ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، آپ آئے۔ بہت شکریہ سر، آپ سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں ریلوے کے ٹریفک انسپیکٹر جناب عبداللطیف طاہر صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ٹریفک انسپیکٹر تو میں نے دیکھے ہیں روڈز کے اوپر ٹریفک اور لوگوں کے چلان کاٹتے ہوئے ان کی غلطیوں کے اوپر، تو کیا ریلوے میں بھی آپ ٹرینوں کے اور ڈرائیوروں کے جو ہیں چلان کاٹتے ہیں؟ نہیں، آپ نے سوال بڑا دلچسپ کیا۔ اکثر میں روڈ پہ جاتا ہوں نا، جب روڈ والوں کہتا ہوں کہ میں آئی ایم ٹریفک انسپیکٹر، تو مجھے سلوٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سوال آپ کا بنتا ہے، آپ نے اچھا کیا۔ اصل میں ہمارے جتنے بھی انسپیکٹر ریلوے میں ہیں نا، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مختلف شعبے ہیں، انجینئرنگ ہے، سگنل ہے، میکینیکل ہے، لاکھوں کہ ہر شعبے کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے۔ وہ آفیسر اور سٹاف کے درمیان ایک برج ہوتا ہے۔ تو سر آپ کا جو ریلوے میں کردار ہے، پہلے وہ مختصراً وہ بتائیں کہ وہ کیا کردار ہے، ٹریفک انسپیکٹر ریلوے کی کیا جاب ہے؟ اصل میں ٹریفک انسپیکٹر کیونکہ سبارڈینیشن میں آتا ہے، تو ٹریفک انسپیکٹر ہر ڈویژن میں تعینات ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا ڈویژن اتنے زیادہ ٹریفک انسپیکٹر تعینات ہوتے ہیں، تاکہ پورے سسٹم کو طریقے سے مانیٹر کیا جائے۔ تو اس وقت آپ، سوری ٹو کٹ یو، اس وقت آپ راولپنڈی ڈویژن کے ٹریفک انسپیکٹر ہیں؟ ہاں جی، اور پوسٹنگ میری جہلم ہے۔ اور پوسٹنگ آپ کی جیلم ہے۔ جیلم۔ اس وقت کل کتنے ٹریفک انسپیکٹر ہوں گے راولپنڈی ڈویژن میں؟ اس ٹائم پاکستان ریلوے میں راولپنڈی ڈویژن کے 3 ٹریفک انسپیکٹر ہیں۔ ایک ملکوال ہے، ایک جیلم ہے اور ایک گورڈا شریف۔ تو سر اب آتے ہیں آپ کے رول کی طرف۔ وہ اس طرح ہے کہ میری جاب ڈسکرپشن ہے، میرا جو ایریا ہے نا، وہ جو ایریا ڈپیوٹ ہوتا ہے، فکس کیا جاتا ہے ہر ٹریفک انسپیکٹر کا۔ میرا جو ایریا ہے وہ ہے لالہ موسیٰ سے لے کر سہالہ، نیئر ٹو چکلالہ، نیکسٹ ٹو چکلالہ اسٹیشن ہے۔ یہ کوئی تقریباً بنتا ہے 156 کلومیٹر۔ اس میں کوئی تقریباً 25 اسٹیشن آتے ہیں۔ ان 25 اسٹیشن کی چیکنگ، سپرویژن، ہر لحاظ سے جو بھی خاص کر آپریشن کے حساب سے وہ میں نے مینیج کرنی ہے، ان کی رپورٹ کرنی ہے، اسٹاف کو مینیج کرنا ہے ہر اسٹیشن پہ، ان کی خوشی غمی کے لیے چھٹی ارینجمنٹ، لیو ارینجمنٹ وہ میرے تھرو ہوتی ہے، ان کی خوشی غمی میرے تھرو ہوتی ہے۔ تو یہ سب بیسیکلی ہر اسٹیشن کی مینجمنٹ، جو تاکہ وہ اسٹیشن آپ کا اپ ٹو ڈیٹ رہے آفیسر تک، بھئی ٹریفک کے حساب سے کہ کہاں کیا کمی ہے، اسٹاف کی شارٹیج ہے تو وہ بتانا ہے، مٹیریل کی شارٹیج ہے تو وہ بتانا ہے، کیونکہ مٹیریل ایشو اتھارٹی بھی اسٹیشنوں کو ٹریفک انسپیکٹر ہی کرتا ہے۔ تو سر آپ کے ساتھ جو مزید معاون کوارڈینیشن ہوتی ہے وہ کن کن آفیسرز اور سبارڈینیٹس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اس میں میرا جو ڈائریکٹ آفیسر ہے، ویسے تو وہ ڈویژن کا ڈویژن سپرنٹینڈنٹ ہیڈ ہوتے ہیں، جو میرا ہیڈ انچارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن آفیسر۔ اس سے کے بعد آتا ہے اسسٹنٹ ٹرانسپورٹیشن آفیسر، اس کے بعد پھر ٹریفک انسپیکٹر۔ یہ بیسیکلی ایک چین ہے ٹرانسپورٹیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ تو سر ٹرین کی جو ٹائمنگ ہے اس کو بھی ٹریفک انسپیکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے چونکہ ٹائم ٹیبل فارم ہوتا ہے سیزنلی ہر 6 مہینے میں، تو اس سے پہلے ہر ٹریفک انسپیکٹر سے کمنٹس لیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے ایریا کے کمنٹس بتائیں، بھی کون سی گاڑی کو سٹاپ دینا ہے، کس اسٹیشن کی ارننگ کم ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم اپنی کمنٹس لکھ کے ڈویژن کو بھیجتے ہیں، پھر وہ آپ کے ہیڈ کوارٹر کو بھیجتے ہیں، پھر اس طرح یہ مینیج ہوتا ہے۔ سر سیفٹی کے لحاظ سے آپ کن چیزوں کو خاص طور پہ جو ہے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا جی۔ سیفٹی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے سب سے پہلے ٹریفک انسپیکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اسٹیشن کا جو ورکنگ سسٹم ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اسٹاف جو ڈپیوٹ کیا گیا ہے
آیا وہ اس کے اہل کرنے کا ہے کہ نہیں، وہ جو ہاں میں نے وہ جو اس کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے، آیا وہ وہاں پہ وہ ڈیوٹی کرنے کے قابل ہے کہ نہیں. یہ ٹریفک انسپیکٹر کا سیفٹی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے سب سے پہلے یہ 2 مین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو سر ٹریفک انسپیکٹر بڑا اس کا ایک روب اور دبدبہ ہے، اور اس کے عہدے کے حساب سے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ ٹریفک انسپیکٹر ہے. تو یہ بنا کیسے جاتا ہے ریلوے میں آ کے؟ اگر کسی نے گریجویشن کی ہوئی ہے یا انٹر کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے بتا دیں کہ کتنی تعلیم چاہیے اور کیسے اپلائی کیا جاتا ہے. رحیم صاحب، ٹریفک انسپیکٹر ہماری یہ پروموشن کیٹیگری میں آتا ہے، ڈائریکٹ اس کی سلیکشن نہیں ہے. 2 کیٹیگریوں سے یہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے، ایک اسٹیشن ماسٹر کیٹیگری ہے اور ایک ریلوے گارڈ کیٹیگری ہے. اس کے لیے ہمیں ایک 3 مہینے کا پہلے والٹن میں کورس کرواتے ہیں، پھر سینیارٹی کے حساب سے اپنا لسٹ بنتی ہے، پھر پروموشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ تقریباً پہلے 14 نمبر میں آتے ہیں، پھر 15 میں، پھر جا کے 16 میں. یہ سارا سینیارٹی والے کی پروموشن نہیں ہے، پروموشن کے حساب سے بنتی ہے، ڈائریکٹ اس کی کہیں سلیکشن نہیں ہے. تو یہ 16 اسکیل کی جاب ہے. یہ 16 اسکیل کی جاب ہے جی. عبداللطیف طاہر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی چیکنگ کرنی ہو تو؟ ہاں بالکل، یہ ٹرین چیکنگ اتھارٹی ہم ہیں. ہم اسٹاف خاص کر جو رننگ اسٹاف ہوتا ہے ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں. باقی جا کے مسافروں سے بھی جا کے پوچھتے ہیں، بھئی ریل کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ سوال کرنے پہ ہم ہائر اتھارٹی کو بتاتے ہیں. تو جو اس میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے سسٹم میں، ٹرین آپریشن ورکنگ میں یا کوئی گاڑیوں میں، تو ہم وہ اس کی رپورٹ بنا کے ہائر اتھارٹی کو پٹ اپ کرتے ہیں. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیں، سیفٹی کے لیے سب سے پہلے جو سگنلز ہیں ان کا ایکوریٹ ہونا یا ان کا ملا ہوا ہونا اپروچ کے لیے ٹرین کی یا ریسیپشن کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کے اس میں اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس ساتھ ود دی کوآرڈینیشن آف سگنل انسپیکٹر، کیونکہ وہ بھی میری ہم رینک ہوتا ہے. تو اس میں چیک کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ اس میں اگر فرض کریں رات ہے تو کیا چیک کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری رات کی فٹ پلیٹیں ڈیوٹی لسٹ میں شامل ہے کہ ہم ہر اسٹیشن پہ جا کے رات کو اسٹیشن چیک کریں گے. سب سے پہلے ہم جو ہی اسٹیشن پہ انٹر ہوں گے تو ہم نے یارڈ کو ویو دیکھنا ہے اور سگنل برننگ پوزیشن دیکھنی ہے کہ آج بھی سگنل جو ٹرین کے لیے ہیں وہ آپ پراپر جل رہے ہیں کہ نہیں، ان میں کوئی ایسی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے. اگر کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے تو فوراً اس کے مطابق ہم اپنا ایکشن لیں گے کہ کیا اس میں خرابی ہے تو ہم نے کیا ایکشن لینا ہے. کیونکہ سگنل گاڑی چلتی ہے ریل کی سگنل پہ، اگر آپ کا سگنل سسٹم ٹھیک ہے تو گاڑی آپ کی رواں دواں رہے گی. ہم اس میں ڈیلے نہیں کرتے، اس میں ہم کوئی ایرر قبول نہیں کرتے. جو ہی غلطی اس میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اوور لوک والے کام اس میں نہیں ہے. سر گڈس ٹرین کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا سوال ساتھ ہی کر دوں، جو گیٹس ہیں وہ بھی آپ کے انڈر آتے ہیں؟ ہاں، گیٹس 2 قسم کے ہمارے پاس ہیں. کچھ ہمارے انجینئر کے انڈر ہیں اور کچھ ہمارے ٹریفک میں. جو اسٹیشن لمٹ کے اندر ہوتے ہیں نا وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹریفک انسپیکٹر کے اندر آتے ہیں. اس میں کیا چیز دیکھتے ہیں آپ؟ تو سب سے پہلے ہم نے وہ یہ گیٹ کی ورکنگ اور اس کی انٹرلاکنگ، کیونکہ جتنے بھی اسٹیشن کے گیٹ ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی سگنل اور لائن اپنا پوائنٹس کے ساتھ انٹرلاک ہوتے ہیں. جب تک وہ پراپر کلوز نہیں ہوگا تو ہمارے اسٹیشن کے سگنل ڈاؤن نہیں ہوں گے. ہم نے سب سے پہلے جا کے وہاں پہ اس کی انٹرلاکنگ دیکھنی ہے کہ آیا تو اس کی انٹرلاکنگ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر انٹرلاکنگ خراب ہوئی تو کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے گیٹ مین جو رکھا ہوتا ہے اس کو جا کے چیک کرتے ہیں، اس کو سوال جواب کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مین جو چیز جو دیکھی جاتی ہے نا، ریل کی چیک ریل، کیوں کہ جو ریل کا پہیہ کا فلنج ہے نا وہ اس 2 ریلوں کے درمیان سے گزرتا ہے. اگر وہ بھری بڑی ہے تو اٹ مین کہ آپ ریلوے کے ساتھ مسافروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نہ خاصا اگر وہ کوئی چیز سخت سے پہیہ ٹکرا گیا تو گاڑی ٹریل ہو سکتی ہے. ہم وہ کلوزلی واچ کرتے ہیں کہ چیک ریل صاف ہونی چاہیے تاکہ سیفٹی ٹو انشور مسٹ. آپ نے دوسرا سوال کیا نا گڈس ٹرین کا حوالے سے،
گوڈس ٹرین کی میں بھی اسی طرح جس ذمہ داری میں آتی ہے جس طرح ہم پیسنجر ٹرینیں دیکھتے ہیں، گوڈس ٹرینوں کی جتنی بھی فریٹ ٹرینیں ہوتی ہیں ان کی بکنگ، ان کی لیبل، ان کی انڈر گیٹ چیک کرنا، یہ بھی ٹریفک انسپیکٹر کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ جس اسٹیشن سے گزر رہی ہے اگر ٹریفک انسپیکٹر وہاں موجود ہے تو اس کو کلوزی دیکھے گا بھی ادھر اس کا انڈر گیٹ ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر کسی اسٹیشن پہ جاتے ہیں اگر کوئی مال گاڑی کھڑی ہے تو یہ بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، جا کے اس کے پہلے اسٹیشن ماسٹر پیپر لے کے چیک کریں۔ اگر اس میں کوئی ایسی مشکوک بات نظر آتی ہے تو فزیکلی جا کے اس کورڈ ویگن کو یا کے ایف کو جو بھی ہے اس کو جا کے چیک کرتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔